الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، خلق النبي صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبی. برادران ملت، اسلامک نشا اسلامک چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل کہ اس نے آدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اس کے ساتھ ہی بھی اس کا بڑا فضل کہ آج ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع نصیب کیا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے جس سے آج میں نے خطبہ عنوان جو قرار دیا لے ارشاد باری ہے: قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی. تو نسکی سے مراد بعض مفسرین نے حج بھی لکھا ہے، بعض مفسرین کرام نے قربانی بھی لکھا ہے. تو لہٰذا دوستو اس کا تعلق نماز سے: قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. قل، اے محبوب تم کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو دوستو بزرگوں، آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر آدمی آج دوڑ دھوپ تو کر رہا ہے، حرکت تو کر رہا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کس کی جستجو میں دوڑ رہا ہے، کس کی جستجو میں زندگی گزار رہا ہے. ہر ایک کا کچھ نظریہ الگ الگ ہے. ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، مگر ہر ایک کا مقصد الگ الگ ہے. کوئی کسی مقصد کو پانے کے لیے، کسی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. اللہ ہی کے لیے جینا ہے اور اللہ ہی کے لیے مرنا ہے، اور اسی کے حکم پہ سب کچھ قربان کرنا ہے. جیسا کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسلامی کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور محرم شریف کا مہینہ پہلا ہوتا ہے. تو اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی کا پیغام دے رہا ہے، اور آنے والا محرم شریف کا مہینہ بھی قربانی کا پیغام لائے گا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، پہلے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہر سال کے حجاج کرام حج کو جاتے ہیں. حج کو جانا ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر فرض ہے. جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، ان پر حج فرض ہے. اور سب کچھ رکھتے ہوئے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے، کہ کسی بہانے بیٹی کی شادی کے بہانے فلاں فلاں بہانے نہیں بنانا چاہیے. جب وقت ہوا، اللہ اسے دولت دیا کہ حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے. اگر بغیر حج کرے کہ اگر کوئی مر گیا جس کے اوپر حج واجب تھا، تو حضور نے کہا وہ ایسی موت مرا جیسے یہود و نصارہ کی موت مرا. اگر ہم بیٹی کا فلاں کا ہیلا حوالہ کر کے وقت پہ اگر حج ادا نہیں کر لیے، اس کے درمیان اللہ نہ کرے اگر موت ہو گئی، تو قبر میں نہ بیٹی آئے گی، نہ دولت بچائے گی، نہ کوئی اور چیز. قبر میں اگر کوئی کام آئیں گے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جس پہ حج فرض ہے تو حج کرنا اس کے پر واجب ہے. وقت پر جب بھی وقت اللہ موقع دیا کر دینا، اس کے لیے حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، دیر نہیں کرنا. صاحب نصاب ہو گئے تو اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ حج کیا جائے. اچھا، حج ہے کیا؟ حج کے معنی کیا ہے؟ حج کے معنی ارادہ کرنا. تو ارادہ کر لو، اللہ انتظام کرا دیتا ہے جانے کا. تو لہٰذا کیا ارادہ کیا جائے؟ تو دوستو بزرگوں، حج کا اور مفہوم کیا ہے؟ تو حج کسے کہتے ہیں؟ تو مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص عمل کرنے کا نام حج ہے. خاص تاریخ میں، خاص جگہ پر، خاص کام حج ہے. ارکان حج جبھی ادا ہوتا ہے جبکہ خاص دنوں میں، ہے نا، خاص تاریخ میں، خاص جگہ پر جانا ہوگا، خاص جگہ پہ جا کے خاص کام کرنا ہوگا. اگر جگہ بدل گئی، تاریخ بدل گئی،
تو کام نہیں ہوا، حج نہیں ہوا. جیسا مثالی طور پہ ہر حاجی کو حج کرنے کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو وطن چھوڑ کے جانا ہے. چھوڑنے کے بعد جب وہ بیٹھتا ہے فلائٹ پہ تو سمجھ لے کہ میرا جنازہ جا رہا ہے، کوئی بھی نہیں، میں پردیس جا رہا ہوں، یہ ملک چھوڑ کے وہ ملک کو جا رہا ہوں. تو اسی طرح سمجھ لو انسان دنیا میں عالم شہادت سے کوچ کر کے جنازہ جا رہا تو عالم آخرت کی طرف جا رہا ہے. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، جب جانے کے بعد حاجی جب کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو وہ جو دو پہلی دعا جو مانگتا اللہ تعالیٰ کعبے کی نسبت سے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے نا. تو لہٰذا آج ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حج جب 8 تاریخ تک حاجی کو مکے میں رہنا ہے. 8 تاریخ سے 7 تاریخ کی رات سے لوگ لے جاتے 8 تاریخ کو کہاں مینا کو جانا حج کو لازم ہے ہر حاجی پر، ہے نا. یہ دوستو احرام وغیرہ باندھ کر ساری چیزوں سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ کر کعبے سے نکل کر مینا کو جانا، مینا میں رات کو رہنا، ہے نا. مینا میں 8 تاریخ کی رات کو مینا میں رہنا پڑتا ہے، اور وہاں سے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان کو جانا. عرفات کے میدان میں بھی پوری رات نہیں گزارنا، چند گھنٹے گزارنا، مغرب تک انتظار کر کے گزارنا. وہاں سے نکلنا بھی مزدلفہ کو آنا، کتنی بھی رات ہو جائے آ کے وہاں پر چھٹی ہوئی نماز مغرب وہاں پڑھ لینا. پھر صبح کے بعد میں فوراً پہلا کام حاجی کا ہوتا ہے شیطان کو کنکر مارنا. پھر کنکر مارنے کے بعد اس پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ قربانی دینا. قربانی بھی ٹیمپو دینے کے بعد بال نکالنا، بال نکالنے کے بعد احرام سے آزاد ہونا، کپڑے پہن کے پھر طواف زیارت کو مکے شریف کو جانا. پھر مکے میں رات کو رکنا نہیں، ریٹرن پھر سیدھا مینا کو آنا. اتنے باتیں مختصر آپ کو معلوم ہے حج کے ارکان. میں ذرا سوچو کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کعبۃ اللہ سے بڑھ کو کوئی پاک جگہ ہے ہی نہیں. اللہ کا گھر ہے تو کعبہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو پھر وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. پھر ہم حاجیوں کو اللہ تعالیٰ 8 تاریخ سے نکلنے کے لیے حکم کیوں شریعت میں کہ 8 تاریخ کو مکہ چھوڑو، طواف چھوڑو، ہے نا، حجر اسود چومنا چھوڑ دو، زمزم پینا چھوڑ دو، فوری چلے جاؤ، آپ کا جنگل میں چلے جاؤ، مینا کے میدان میں چلے جاؤ، مینا کو چلے جاؤ. یا اللہ کہ میں حج میں کعبۃ اللہ سے بڑھ کو تو جگہ نہیں تھی، مینا کا مقام کعبے سے افضل تو نہیں ہے، مگر حاجی ہمیں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، پھر ہم سے طواف چھوڑا رہا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت چھوڑا رہا ہے، ہم کو مینا بھیج رہا ہے نا. مینا میں نماز پڑھیں گے تو کعبے کو ثواب تو نہیں ملے گا، مگر حاجی کے لیے اگر حج کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ مینا کو جائے. اور عرفات کے میدان میں چٹیل میدان ہے تو وہاں بھی تو گویا نیکی کیا ہے، وہاں بھی نماز پڑھیں گے تو سنگل ثواب ہی 6. اگر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تو لاکھ کا ثواب ملتا. پھر عرفات کے میدان حاجی کو کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ لازم ہے کہ وہاں پر جانا ضروری ہے. حج کے فرائض میں ایک فرض ہے عرفات کے میدان کا وقوف کرنا، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو حاجی اگر گیا تو ایسا ہوا جیسا کہ ابھی ماں پیٹ سے پیدا ہوا، سارے گناہ اس کے معاف. تو دوستو خالی دنوں میں اگر عرفات کو گیا 8 تاریخ کو حج نہیں ہوا، 9 تاریخ چھوڑ کے 10 کو بھی گیا حج نہیں ہوا. یا اللہ پرٹیکولر وہ 9 تاریخ کو عرفات کو کیوں جائے؟ میدان وہ چھے، پہاڑا وہ چھے، جبل رحمت وہ چھے، پھر یہ ثوابہ میں فرق کیوں ہے؟ اگر میں 8 تاریخ کو چلا گیا، نہیں 8 تاریخ کو گیا 9 تاریخ کو نہیں گیا، یا 9 تاریخ کو نہیں گیا 10 تاریخ کو گیا، میدان میں تو گیا مگر تاریخ چھوڑ کے گیا، وقت چھوڑ کے گیا، تیرا حج نہیں ہوا، حج نہیں ہوا. اگر کوئی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں قدم نہیں رکھا اس کا حج نہیں ہوا. کیوں؟ عرفات کے میدان میں جانا حج کے ارکان میں فرض، واجب نہیں فرض. اگر انہیں عرفات کا میدان چھوڑ کے جتنا بھی طواف کر لے، کتنے بھی صحیح کر لے، کتنے بھی طوافاں کر لے، مگر حاجی نہیں بنے گا، حج کا ثواب نہیں ملے گا. حاجی بننا ہے 9 تاریخ کو جانا، عرفات کے میدان میں قدم رکھا تو وہ جگہ میں وہ میگنیٹ ہے کہ انسان کے، ہے نا، اولاد آدم کے بشرطے کہ ایمان والا ہو،
ایمان والا 9 تاریخ کو ہوش میں مانا مقام عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی قدم رکھا تو وہ جگہ کا وہ پاور ہے انسان کے سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ طواف کرنے سے حاجی نہیں بنا، یوم الحج تو عرفات کا میدان ہوتا ہے کہ وہاں 9 تاریخ کو اگر حاجی گیا بھلے کچھ دعا بھی نہ مانگے، ہوش میں بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر عرفات کے میدان میں قدم رکھا ہے تو جگہ کی برکت کی وجہ سے، وہ تاریخ کی نسبت کی وجہ سے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف۔ نہ نماز پڑھنے سے معافی ہے، نہ روزہ رکھنے سے معافی ہے، نہ حج کرنے سے کیا، تو عرفات کے میدان میں جانے سے سارے حقوق اللہ معاف۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھا تھا، روزے نہیں رکھا تھا، کیا کچھ کرا تھا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیا تھا، مگر حاجی حج کی نیت سے ایمان کی حالت میں احرام باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر میدان میں چلا گیا سارے گناہ معاف، حقوق اللہ معاف عرفات کے میدان میں۔ اور مغرب تک انتظار کرنا مگر مغرب پڑھنا نہیں۔ یار قانون تو ہے کہ ہر نماز وقت پر پڑھی جائے، مگر کیا وجہ ہے کہ عرفات کے میدان میں حج کرنے جا کو حج کے ٹیمپو نماز نہیں پڑھنا، مغرب کے ٹیمپو مغرب نہیں پڑھنا، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں مغرب تک انتظار کرنا، میدان چھوڑ کو نہیں جانا، حدود سے باہر نہیں جانا، حدود کے اندر ہی جو انتظار کرنا مغرب کا۔ کب سورج ڈوب گیا جب عرفات کا میدان چھوڑنا، مگر نماز نہیں پڑھنا، بغیر نماز پڑھے کہ سیدھا بھی چلے جا مزدلفہ، مزدلفہ چٹیل میدان ہے، نہ وہ ڈیرا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان میں جا، کتنی رات کو تو جا، آدھی رات کو تو بھی جا، مگر نماز پہلے کون سی پڑھنا، مغرب کی۔ ارے ٹائم مغرب کا تو ہو گیا، آدھی رات ہو گئی، 1 بج گیا، 12 بجے پہنچ گیا مزدلفہ، مگر تجھے حج کرنا ہے تو مزدلفہ کو پہنچ جا، مگر نماز مغرب کی قضا نہیں پڑھنا، ادا پڑھنا۔ اگر حیدرآباد میں ٹائم گزار کو پڑا تو قضا پڑھنا، عرفات کے میدان سے نکل کر مغرب کا انتظار کر کے معلوم ہے کہ مغرب کا وقت ہے، یہ چھوڑ کے جانا، چھوڑ کے مزدلفہ کو چلا گیا، مزدلفہ میں قضا نہیں ہوا، ہر چیز ادا ہی ادا ہے، وہاں جا کر ادا پڑھنا پڑے گا۔ پہلے مغرب پر ادا کر، 12 بجے 1 بجے 2 بجے جتنا بھی ہو جائے، پہلے مغرب کی نماز ادا کر، فرض ادا ہو جائے گا، بعد پھر چیز عشاء بھی پڑھ لے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ، انڈیا کا قانون الگ کیا، عرفات کا قانون الگ کیا، وہ بھی مکے میں اگر رہا تو ٹائم پر نماز پڑھنا، مغرب کے ٹائم پر مغربی عشاء پڑھنا، کعبۃ اللہ میں تو کیا تو آدھی رات کو مغرب خزاش پڑھنا پڑیں گا، ادا نہیں پڑھتا، یہ کیا بات، خانے خدا میں بھی نماز پڑھنے کا رہا تو ٹائم پوش پڑھنا ادا ہوتی، میں ٹائم گزار کو کیا تو پڑھیا تو قضا ہوتی، مگر کعبے سے بڑھ کو کیا بھائی، عرفات کے میدان سے نکل کو مزدلفہ کے چٹیل میدان میں گیا، وہ بھی خالی 1 رات گزارنے کی جگہ ہے، پورا دن نہیں گزارنا ہے، مزدلفہ میں پورا دن نہیں گزارنا ہے، خالی رات گزارنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ خالی کرنا ہے۔ ارے چند گھنٹوں کی جگہ میں وہ کیا تاثیر ہے کہ وہاں پر مغرب کی نماز قضا ہوتی ہی قضا نہیں پڑھ سکتے، ادا ہی پڑھنا ہوگا۔ یہ جگہ کا کیا اثر ہے، عرفات کا کیا اثر ہے، مزدلفہ کا کیا اثر ہے نا، یہ پھر کیوں نماز 2 ملا کے پڑھیں، کیا وجہ ہے، یہ کیوں پڑھی جائے، مغرب میرے مصطفیٰ کیوں نہیں پڑھے، مغرب تک انتظار کرے مگر مغرب نہیں پڑھے، مزدلفہ چلے گئے، کیوں، روایت ہے کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں رو رو کو دعا کرے، اللہ میری امت کے سارے گناہ حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیا، مگر مغرب ہونے تک بھی حقوق العباد نہیں معاف کرا، نے ماں کو ستایا تھا، باپ کو ستایا تھا، بیوی کو، بچوں کو، اڑوس کو، پڑوس کو، کسی کا حق مارا تھا، وہ نہیں معاف ہو رہی، نماز نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، معاف ہو رہی، اللہ کے حقوق معاف مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں۔ حضور مغرب ادا نہیں کرے، چلے گئے، یا اللہ تو میری امت کے حقوق العباد نہیں معاف کرا، چلے گئے رات مزدلفہ پہنچے، رات میں قیام کیا تو جاتی آواز آئی، اے میرے محبوب، جو بھی تمہارا امتی 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو اگر عرفات کے میدان میں ہوش میں قدم رکھا
تو حقوق اللہ معاف کر دیا. اگر اسی رات کو تمہارا امتی اگر وہ مزدلفہ میں قیام کیا تو سارے حقوق العباد معاف. جبریل آ کر میسج دی, حضور روتے ہوئے مسکرا دیے. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ؟ ابھی آقا آپ تو رو رو کی دعائیں کر رہے تھے, ابھی مسکرا رہے. بولے دیکھو ابھی اللہ کا حکم آیا ہے کہ جو بھی میرا امتی اس تاریخ کو اگر رات میں یہاں مزدلفہ میں قیام کرے گا عرفات سے آ کر تو اس کے سارے حقوق العباد بھی اللہ معاف کر دے گا. جب یہ قانون آیا شیطان رونے لگا, ارے عرفات میں تو حقوق اللہ معاف ہو گئے تھے, میرے حقوق العباد تو نہیں معاف ہو گئے تھے, میں تو حقوق العباد میں مبتلا کر سکتا تھا, ان کو دور رکھ سکتا تھا, مگر وہ مزدلفہ میں آ گیا, اللہ وہ بھی نبی کے سب سے معاف کر دیا. شیطان رو رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا. تو لہذا دوستو بزرگو, حج ایک ٹائم پو ثواباں جگہ پو ثواباں یہ کیسا اللہ ایک کیشنا حیدرآباد کا اللہ بھی وہ چھے, عرفات کا اللہ بھی وہ چھے, مینا کا اللہ بھی وہ چھے, مزدلفہ کا اللہ بھی وہ چھے, مکے کا بھی وہ چھے, مدینے کا بھی وہ چھے. پھر یہ جگہ بدلنے میں ثواباں کئی کو بدل رہی ہے نا, ٹائم بدلنے میں ثواباں کیوں بدل رہی؟ ٹائم کا بدلنا, جگہ کا بدلنا یہ ثواب کیوں ہے جبکہ دینے والا اللہ یہ کی ہے, مالک ہے مولا. جب تو حقوق اللہ حقوق العباد وہ میدانوں میں جانے سے بخش سکتا تھا, کیوں نہیں انڈیا میں بخش دیا؟ کیوں نہیں تو حیدرآباد میں یہاں بھی تو بخش سکتا تھا. بندہ رو رو کی دعا کر رہا ہے تو اللہ ہے, ہم بندے ہیں, نبی کے شق دعا کرتے ہیں, اللہ میرے سارے حقوق اللہ حقوق معاف کر دے. میں انڈیا میں کیوں نہیں معاف کر رہا ہے؟ تو وہی تو اللہ ہے جو اللہ وہاں ہے, میں کیوں نہیں معاف کر رہا ہے؟ تو وجہ سے جاننا پڑے گا دوستو, اللہ وہی ہے, معاف کرنے والا وہی ہے, غفور الرحیم وہی ہے, مگر جگہ بدلنے پہ کیوں معاف کر رہا ہے؟ جگہ بدلنے پہ کیوں معاف کرتا ہے؟ جگہ کے بدلنے سے ثواب کیوں دیتا ہے؟ جگہ کے بدلنے میں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ جگہ سے کیا تعلق ہے؟ ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ کیوں ہم سنی ہیں, اہل سنت الجماعت ہیں, ہم زمان سے بھی برکت لیتے ہیں, مکان سے بھی برکت لیتے ہیں. زمان والے بھی ہم ہیں, مکان والے بھی ہم ہیں. تو حج بتا رہا ہم, پورا حج کیا رہے گا تو نسبتوں کو زندہ رکھنا ہے. ارے وہ کیا حضرت, اب جیسا کعبے میں گئے حج کر کو بی بی ہاجرہ, اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کو بہت امتحانہ لیا, بہت امتحان. کیسا دوستو؟ پہلے تو امتحان لیا آگ میں ڈالنے کا امتحان ہوا تو خلیل اللہ کیا بولے؟ جبریل بولے کیا تو تمہاری مدد کر سکتا ہوں کیا میں؟ نہیں, میرا خالق بھی وہی ہے, کیا آگ کا خالق بھی وہی ہے, خالق تو سب وہی ہے, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, میرا اللہ ہے. تو دوستو نمرود نے خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا, مگر آگ گلے گلزار ہو گئی ہے نا. اس کے بعد پھر خلیل اللہ کا امتحان ہوا. کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا, اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے بچے ہیں, حکم اللہ کا کہ تمہاری بیوی بچے کو لے جا کر جنگل بیابان میں ہے نا مکے میں کعبے کے پاس چھوڑو. تو لگ جا کو جنگل بیابان میں کعبۃ اللہ کے سامنے چھوٹے بچے کو رکھے اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑے. بی بی ہاجرہ پوچھے کیا وجہ ہے, اتنی پیارا بچہ تم نہ, اتنی پیاری بیوی, مگر تم کیوں ہم نہ جنگل میں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا تم کو کچھ حکم خدا ہوا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے ہاں مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ تو قربان جائیے گا. حضرت بی بی ہاجرہ بولتے الحمدللہ ہم کتنے تقدیر والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ امتحان ہم سے لے رہا ہے, منظور ہے, ہم رہنے کو تیار ہیں. تو حضرت خلیل اللہ چھوٹے بچے اسماعیل ذبیح اللہ کو بی بی ہاجرہ کو کعبے کے پاس چھوڑ کے جا رکھے گئے. اولاد والو ذرا غور کرو, ذرا سوچو, اگر تمہارا کوئی بچہ بیمار ہوا تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے, مگر خلیل اللہ کا کیا جگر ہوگا, کیا تعلیم ہوگی, کیا سیرت ہوگی. میرے خلیل سبق دے رکھے گئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ بیوی پیاری نہ بچہ پیارا ہے, بیوی سے بڑھ کر بچے سے بڑھ کر حکم خدا پیارا ہے. تو خلیل اللہ نے بچے کو بھی بیوی کو بھی کعبۃ اللہ میں جنگل بیابان میں چھوڑ دیا اللہ کے لیے. اس کے بعد بی بی ہاجرہ دیکھتے ہیں بچے کو پانی نہیں ہے, دودھ سے بچہ رو رہا ہے, حلق سوکھ رہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, قریب پہاڑ تھے, صفا مروہ دو پہاڑے ہیں کعبے کے قریب, تو پہاڑوں پہ دوڑے, ڈھونڈے, پانی کے لیے تلاش کیا, دوڑنے کے بعد
جب بھی آج بھی وہ لائٹ لگا ہے سعودی گورنمنٹ کہ وہ لائٹ لگنے کے بعد وہاں سے ذرا دوڑنا، جاتے بھی دوڑنا آتے بھی دوڑنا، کہاں سے لائٹ شروع وہاں سے دوڑنا، کہاں لائٹ ختم وہاں ختم کرنا، وہ دوڑنے کے دوران کعبے کی طرف دیکھنا، کیونکہ بی بی حاجرہ علیہ السلام وہ جگہ پر دوڑتے دوڑتے کعبے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ سلامت ہے یا نہیں ہے، بیبان نے بچہ چھوڑا، بچے کی طرف خیال کر رہے تھے۔ تو دوستو وہ بی بی حاجرہ بچے کو پانی کی تلاش میں وہ صفا مروہ کو دوڑے تھے۔ آج ہمیں حاجاں بھی دوڑنا، اگر حج کی صحیح نہیں کریں گا، اگر حج کے دنوں میں نہیں دوڑیں گا تو اس کا حج نہیں ہوں گا، پھر یہ کیسا ہوں گا؟ انہوں پانی کے لیے دوڑے، ہمیں کہیں کو دوڑنا، انہوں پانی تھا بچے کو ہونا، پانی نہیں دوڑے، ہم کہیں کو دوڑنا؟ یا اللہ کہیں کو دوڑا رہا ہے کہ حج کرنے بلا رہا ہے کہ دوڑنے بلا رہا ہے، کہ حج کرنے بلا رہا ہے کہ کنکری چننے بلا رہا ہے، کہ حج کرنے بلا رہا ہے کہ طواف کرنے بلا رہا ہے؟ ارے اللہ ہم تو حج کے لیے آئے ہیں، مگر یہ پابندی کیسا؟ دوڑ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 پھیرے دوڑ، دوڑے گا تو تیرا حج ہوگا۔ یہ اللہ کے دوڑنے میں ہاں تیرا دوڑنا عبادت میں شمار ہے۔ کیوں دوڑے؟ اور جگہ دوڑے تو ثواب نہیں ہے، صفا مروہ پہ دوڑے تو ثواب کیوں؟ اور جگہ بھی ہم نے زندگی پر دوڑا ہے، اسی صفا مروہ پہ بچپن سے دوڑتے آ رہا ہے، مگر حج کی نیت سے گیا تو اس طریقہ میں دوڑنا ہے نا۔ طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح واجب ہوتی ہے، دوڑنا پڑے گا۔ اگر 12 تاریخ تک بھی نہیں دوڑیں گا، شام تک نہیں دوڑیں گا تو دم دینا پڑے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دوست کہ میں رات دن دوڑیا تھا، اس دنوں میں کیوں دوڑنا؟ دوڑنا ثواب کیوں ہے؟ خالی دنوں میں دوڑیا تو ثواب نہیں، چپکے چپکے دوڑیا تو ثواب نہیں، مگر صحیح کی نیت سے اگر دوڑے گا تو تجھے ثواب ملے گا، حج کا رکن ادا ہوگا۔ یہ کیوں؟ یہ دوڑنا کیوں؟ دوستو پورا حج تم ابتدا سے لے کے انتہا تک سوچو، یہ پورا حج نسبت والا ہے۔ کیوں کہ محبوب بندی بی بی زلیخا بی بی حاجرہ نے بچے کی پانی کی تلاش میں دوڑا تھا، تو ایک محبوب بندی کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ سوچا کہ میرے محبوب بندی میرے حکم کو تو راضی کر لی، سب کو چھوڑنے تیار ہو گیا، جنگل بیابان میں بچے کے لیے تیار ہو گیا، اسی بچے کے لیے میرے امتحان کے لیے کیا کر رہی ہے کہ بچے کو پانی کی تلاش، اپنے لیے نہیں بچے کے لیے، تاکہ بچہ زندہ رہے، کیونکہ حکم خدا ہے کہ بچے کو کعبے کے پاس رکھا جائے۔ تو لہٰذا بچے کو پانی کے لیے بی بی حاجرہ دوڑنا پسند کر رہی ہے، بچے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ قدرت نے کیا کر دیا؟ یا اللہ سوچا کتنا ہے میری محبوب بندی میرے حکم کو کتنا نبھا رہی ہے، کتنا دوڑ رہی ہے، یا اللہ کو کیا ہو گیا؟ اللہ سوچا ارے میری محبوب بندی کا دوڑنا قیامت تک زندہ رہے، جو بھی حاجی حج کی نیت سے مکے کو آئے گا تو یہ میرے محبوب بندی کی ادا کو ادا کرنا پڑے گا، ہے نا۔ تو حج کیا ہے؟ محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کو ادا کرنے کا نام حج ہے نا۔ انہوں دوڑے تھے، تمہیں بھی دوڑو، ہے نا، وہ دوڑنے میں ثواب ہے۔ اگر کوئی بولے نہیں صاحب ہمیں نسبتہ والے نہیں، ڈائریکٹ والے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے، یہ نسبتہ کئی کو، یہ کنیکشنہ کئی کو، ان سے کئی کو بولیا، پھر تو بھی حج میں کئی کو دوڑ رہا ہے۔ دوڑنا کو، یہ دوڑنا بھی نسبت کو یاد دلاتا ہے، بی بی حاجرہ کی نسبت کو یاد دلا رہا ہے نا۔ انہوں دوڑے تھے، ہمیں بھی دوڑنا، اس تاریخ کو دوڑے، اس تاریخ کو دوڑنا، اسی جگہ دوڑے، اسی جگہ دوڑنا، یہ حج ہو رہا ہے، یہ ثواب ہو رہا ہے، یہ عبادت ہو رہی ہے۔ جب اللہ کو پسند آ گئی ادا تو اللہ نے کیا کر دیا؟ جس جگہ حضرت ذبیح اللہ نے قدم مارا، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسی جگہ ایک چشمہ ابار دیا، ایک چشمہ ابرا، وہ پانی ابرا، وہ کیا ہے؟ وہ زم پانی فل آ گیا۔ بی بی حاجرہ دیکھے اتنا پانی، چرندے پرندے سب آنے لگے ہیں، اور اتنا پانی آ گیا، اتنا پانی جنگل بیابان میں آ گیا، تو آخر میں گھبرا گئے۔ تو بی بی حاجرہ بولے زم رک جا، زم کے معنی رک جا، رک گیا تو پانی اسی جگہ ٹھہر گیا، ورنہ پوری دنیا پھیل جاتا تھا۔ تو لہذا دوستو بزرگوں دیکھیے جس جگہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنا پیر مارا تھا، اللہ نے ان کی پیر کی نسبت سے آب زمزم کے کنویں کو بھرا،
चश्मा उभरा, पानी आज तक हजारों साल हो गए चश्मे को उभर के, अब तक लाखों करोड़ों अरबों खरबों सब मिलियंस लोग वो पानी पिए, नहाए धोए, अपने अपने मुल्कों को लज्जा को बांटे, मगर उसमें अब तक कमी नहीं आई। अभी तक कमी आई क्या? नहीं आई। अरे क़यामत की सुबह तक भी नहीं आएगी, क़यामत की सुबह तक भी चश्मा उभरता रहेगा। तो मैं जरा आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग डायरेक्ट वाले हैं, हमें डायरेक्ट निस्बत नहीं, गैरुल्लाह से निस्बत नहीं, गैरुल्लाह की निस्बत कहीं को, डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह बोलने वाले, ये जमजम अल्लाह क्या? ये जमजम अल्लाह तो नहीं ना। फिर तो हुजूर की हदीस है कि तुम जब कभी जमजम पियो तो दरूद शरीफ पढ़ते नियत कर लो, या अल्लाह ये जमजम की बरकत से मेरी बीमारी जान दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जमजम की बरकत से बीमारी में शफा देगा। अगर दुआ मांगेगा, या अल्लाह ये जमजम की बरकत से मेरे इल्म में बरकत दे, मेरे हाफिजा कवी कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ये जमजम की बरकत से है ना इल्म की तरक्की भी देगा, हाफिजा भी देगा, बीमारियों से नजात भी देगा। दोस्तों मैं पूछता हूँ, डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते थे ना, मगर हुजूर क्यों बोल रहे हैं कि जमजम की निस्बत से दुआ कर लो, जबकि जमजम अल्लाह नहीं है, जमजम अल्लाह नहीं है ना। फिर अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह ही समझो, मगर जमजम के पानी की निस्बत से दुआ क्यों मांगी जाए? क्योंकि ये पानी और पानी की तरह नहीं है, ये पानी निस्बत वाला पानी है, ज़बीउल्लाह की पैर की निस्बत से निकला हुआ पानी है, इस वजह से ये बरकत वाला पानी है, ये ग़िज़ा भी है, ये शिफा भी है। अगर कोई नहीं साहब ये निस्बतां की चीज़ा, मीलाद की निस्बत का खाना, 11वीं की निस्बत का खाना, ख्वाजा की छठी की निस्बत का खाना, औलिया किराम की निस्बत का, ईसाल सवाब का खाना हमें नहीं खाते, हमें नहीं पीते, ये गैर से निस्बत दी गई है। अगर इतना तसव्वुर है तो दोस्तों जमजम भी नहीं पीना। मेरे साथ एक हाजी साहब थे, ऐसे वैसे ख्याल के बूढ़ी आदमी है, जमजम का ढो रही, क्या जी कहीं कुछ इतनी तकलीफ पड़ रही है, तो हजरत मक्के का तबरुक कता है। अरे तुम्हारे पास तबरुक का हराम ना जी, शिरिक ना जी, ये तबरुक शिरिक, वो तबरुक शिरिक, 11वीं का शिरिक, 12वीं का शिरिक, मिलाद का शिरिक, मुहर्रम का शिरिक, खिचड़ा शिरिक है क्या नहीं, रज्जब के कुंडे शिरिक, ये सब में शिरका बिदता बोलने वाले। फिर ये जमजम का पानी भी तो निस्बत का पानी है ना, एक नबी के पैर की निस्बत का पानी है। तबरुक समझ को कई को ढो ले जा रहा बा, जब ये पानी मक्के से ढो को लाया तो शिरिक नहीं, फिर इंडिया में शिरिक कई को। भाई मक्के का पानी निस्बत से ला को पिला रहा है कि हजाम को पिलाना, लोगों को पिलाना, ये पानी शिफा है कताए। फिर अब वो पानी पे निस्बत वाला मिलाद का पानी पी, मोहर्रम का शरबत पी है नहीं साहब, ये कैसा पीना कता? अरे फिर ये कैसा है यार, तू वो पानी पीने को जायज कता, ये पानी नहीं, फिर ये हराम कहीं को, वो हलाल कहीं को, दो भी निस्बत वाले हैं है ना। तेरी अक्ल को लखवा है, तो नहीं समझ पा रहा है कि तू निस्बतों से इनकार है, तो ना जमजम पीना ना तवाफे सही करना, क्यों? वो हजरा की सुन्नत है, निस्बत याद दिलाती है, तो गया पूरा हज निस्बतों को जिंदा रख रहा है। अब कुर्बानी की बात, बाद में जब बच्चा बड़ा हुआ, एक रिवायत में 7 साल, एक रिवायत में 13 साल, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे से आप मोहब्बत करने लगे, तो फरिश्ते बोले या अल्लाह तेरा खलील अब तेरा नहीं बच्चे का, नहीं वही नहीं हो सकता, मेरा खलील कभी मेरा नहीं, देख ले तो उन बच्चे के साथ लेकिन सो है, ऐसा देख लो आजमा लो खलील किसका है। तो दोस्तों अल्लाह ने आलम अमसाल में ख्वाब में ऑर्डर करा, क्या ए खलील तुम्हारी प्यारी चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान करो। ख्वाब में बोला, जिब्रील को भेज के कानून ने भेजा, मैसेज नहीं भेजा, आलम शहादत में नहीं, नासूत में नहीं, किताब नहीं, सहीफा नहीं, डायरेक्ट ख्वाब में बोला। इन उठे अल्लाह के खास दोस्त खलीलुल्लाह, उठ को पैसे खैरात करे, दूसरे दिन भी वो ख्वाब, प्यारी चीज को कुर्बान करो, क्या रहेगा बा, ऊँटा कुर्बान करे, तीसरे दिन भी वो ख्वाब। दोस्तों ने सोची क्या बा अल्लाह मुझे क्या प्यारा रहेगा, दौलत भी नहीं, दौलत भी दिया, ऊँटा भी दिया, क्या एक चीज बचा, मेरा बच्चा जो मुझे प्यारा है। खलीलुल्लाह समझ गए अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी चाह रहा है, ठीक है बोल को निकले, लेको अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए निकल रही है। नहीं दोस्त जरा है समझना, हुक्म खुदा और है, इरादे खुदा और है ना। अल्लाह का हुक्म था शैतान को क्या, आदम को सजदा कर,
शैतान नहीं करा, क्यों? अल्लाह का इरादा नहीं था। अल्लाह का इरादा होता तो जरूर करता, तो हुक्म खुदा है, इरादे खुदा नहीं। उसी तरह है ना, खलीलुल्लाह को भी हुक्म खुदा है, क्या? तुम्हारी प्यारी चीज को कुर्बान करो। इन्हें समझ गए, मगर इरादे खुदा नहीं है कि जुबा होना है, खाली हुक्म है, इरादा नहीं है, जुबा नहीं हो सका। उसी तरह हुजूर को हुक्म था अबू जहल को दावत इस्लाम दो, है ना, कंकर से कलमा पढ़ के दिखाओ, चांद को टुकड़े करके दिखाओ, सूरज को लौटा के दिखाओ, ये सारी चीजें भी हुक्म था करे, मगर अल्लाह का इरादा नहीं था अबू जहल ईमान वाला होना, है ना। अल्लाह चाहता तो होता। तो मालूम क्या हुआ दोस्त, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हमारा अकीदा है कि उस वक्त तो कोई चीज हमें ना नफा दे सकती ना नुकसान, जब तक अल्लाह का इरादा ना हो। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? जब आग का काम जलाना था, खलील को जला ना सकी, है ना। जब पानी का काम डुबोना था, हजरत मूसा को नील डुबो ना सकी, है ना। छुरी का काम काटना था तो ज़बीउल्लाह को काट न सकी। तो दोस्तों मालूम क्या हुआ, जब तक अल्लाह का इरादा नहीं होता कोई चीज असर नहीं करती। ना हम ना बम से डरना है, न आग से डरना है, न तीर से डरना है। अरे हमारा अकीदा तो वो है कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों के खलीलुल्लाह ले गए अपने बच्चे को, रास्ते में क्या बोले इसने, दावत को लग गई सा। इन घर से लेकर निकले, शैतान गया उनके घर को, बीबी हाजरा के पास, बोला क्या माँ तुम ना मालूम है क्या, तुम्हारे शौहरे सरताज, तुम्हारे लखते जिगर नूरी नजर को कान लग गई। दावत को नहीं जी, उन्होंने अपने बच्चे को जुबा करने को ले गई। बच्चे को जुबा करने, अरे आज तक हमने कभी सुना नहीं कोई बाप अपने बच्चे को जुबा करे। वो भी इतना प्यारा बच्चा 80 साल की उम्र में दुआओं से तमन्नाओं से पैदा हुआ, इतना प्यार करते हैं, वो क्यों जुबा करेंगे? तो शैतान बोल रहा है, शैतान की बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है? उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है, अल्लाह का हुक्म हुआ कुर्बान करने के लिए। अगर अल्लाह ही का हुक्म है ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती तकदीर वाली हूँ कि अल्लाह मेरी बेटे की कुर्बानी चाह रहा है। और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ शैतान बोलता लाहौल का कंकर फेंके, वहां से भागा। खलीलुल्लाह के पास भी क्या ख्वाबा बातें सब भी लेके बैठी, कितने की ख्वाबा होती थी, नहीं मलून शैतान भाग कंकर मारे। ज़बीउल्लाह को बोला इस्माइल क्या बाप बच्चे तो न मालूम क्या तुम्हारे बाप कहाँ ले जा रहे, कहाँ ले जा रहे? दावत को नहीं, जुबा करने। क्यों? उनको अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म हुआ। मैं कहता तकदीर वाला, अल्लाह मेरे सर की कुर्बानी चाह रहा है, मैं मुकद्दर वाला हूँ। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ शैतान लाहौल कंकर फेंके, उन्हें भी भाग गया। तो दोस्तों आपको दावत फिक्र है जरा, एक नबी देखे सो ख्वाब का इल्म शैतान को कैसे हुआ, इधर सोचना आप। और शैतान को मामूली न को समझो, मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों का उस्ताद था, है ना। जन्नत में झूले झूलता था, क्या बात, जन्नत में उसे एंट्रेंस था। जब तक उन्हें सजदे का इनकार नहीं किया था, उन्हें मोमिन था। सजदे के इनकार से पहले शैतान मोमिन था, जभी तो जन्नत में उसे एंट्रेंस था। जन्नत में सिर्फ मोमिन जाता है, काफिर नहीं। जब सजदे का इनकार कर दिया तो काफिर बना। जब तक आदम के सजदे का इनकार नहीं किया था वो मोमिन था, जन्नत में जाता था, झूले झूलता था, फरिश्तों को सबक पढ़ाता था। फरिश्तों को पढ़ाया ना बाऊ ने, मुअल्लिमुल मलाइका को तो हदीस में है क्या नहीं, क्या पढ़ाया? शैतान फरिश्तों को क्या पढ़ाया, ये भी जरा मालूम कर लेना। और ऊपर से ये भी जरा मालूम करना, शैतान को कौन पढ़ाए थे, शैतान का उस्ताद कौन था? क्या वाह, शैतान क्या कि जिब्रील का उस्ताद ले, फरिश्तों का उस्ताद ले, नूरी मखलूक का उस्ताद। शैतान नारी होता हुआ नूरी का उस्ताद। फिर शैतान का उस्ताद कौन था? शैतान किससे पढ़ा था? शैतान कहाँ पढ़ा था? शैतान क्या पढ़ा था? शैतान क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कौन पढ़ाया था, है ना। जभी तो मौलिम बना था। अरे मौलिम कब बनता? किसी ने मौलिम बनाया होगा, इल्म दिया होगा, जभी तो वो पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया होगा उन्हें, ये भी जरा सोच लेना। एक नबी के ख्वाब का इल्म कैसे, एक पॉइंट, शैतान फरिश्तों को पढ़ाया, क्या पढ़ाया। तीसरा, शैतान किससे पढ़ा और शैतान क्या पढ़ा था। ये चार चीजें भी जान लेना, क्योंकि शैतान मामूली नहीं है। शैतान खुतवती शैतान लिल इंसान यदुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, आदमी का नहीं।
آدمی کا دشمن نہیں، انسان کا دشمن کرا قرآن۔ آدمی کون؟ آدم ذات، آدم کو پیدا ہوا، آدمی ذات شکل رکھا، آدمی یہ انسان بنا تو انہیں دشمن۔ شیطان دشمن کس کا؟ انسان کا۔ قرآن بورا للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ آدمی انسان کب بنتا ہے؟ تو انسانیت در حقیقت چند ممتاز اعلی صفات کے مجموعے کا نام انسانیت ہے۔ انسانیت انسیت سے، ہمدردی سے، محبت سے، خلوص سے، چاہت سے، جس کے اندر محبت آ گئی، خلوص آ گیا، ہمدردی آ گئی، چاہت آ گئی، آدمی جا کو انسان۔ اس کے اندر محبت آئی تو انسان بنا۔ کس سے محبت کرا تو انسان بنتا؟ یہ بھی ہونا رکھوا۔ کس سے محبت کرنا انہیں؟ چرندے سے، پرندے سے، درندے سے، کس سے محبت کرا تو انسان بنتا؟ انسانیت بننے کے لیے ہے نا کس کی محبت کی ضرورت ہے؟ کس سے انسیت ہونا ہے نا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان نے بیان کیا۔ ارے ویرو کون انسان؟ قرآن سکھایا رحمان، بیان کیا انسان، ہے نا؟ رحمان نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، انسان بیان کرا۔ انسان کون؟ حدیث ہے الانسان سری انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ یہ کون انسان ہے؟ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو بہت اچھے پیرائے میں پیدا کیا۔ وہ کون انسان ہے؟ وہ کون انسان ہے؟ انسان کب بنتا رہے؟ محبت سے۔ کس کی محبت سے؟ تو محبت ہونا نہیں، انسان معمولی کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان اور جن پر عبادت کا سیکشن لاگو کرے۔ جب تک انہیں انسانیت کے کیٹیگری میں نہیں آتا، جب تک انہیں انسان کے اسٹیج پر نہیں آتا، اس پر عبادت فرض نہیں۔ عبادت فرض انسان پر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انس اور جنس پر عبادت کا سیکشن پڑتا ہے، آدمی پر نہیں۔ آدمی بن کو رہا تو اس کے اوپر عبادت فرض نہیں، انسان پر فرض۔ وہ انسان کسے بننا ہونا؟ انسان بننے کے لیے اسی واسطے غالب کہتا، علامہ غالب کہتا ہے کیا؟ ممکن نہیں ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ ہر آدمی انسان نہیں بنتا۔ انسیت آنا، کس سے آنا؟ کس سے انسان بنتا؟ سن، انسان کب بنتا؟ اس کی اصل سے محبت ہو۔ جو اس کی اصل سے محبت ہو گئی انسان بنا۔ اصل کون؟ کس سے پیدا ہوا انہیں؟ کون ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ تو دوستو حضور نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ میرے نور سے یہ زمین زمان مکی مکان آسٹروپاس ان سجی پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس کائنات کی اصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب انہیں حضور سے محبت کرنے لگا، ہے نا، اصل سے محبت کرنے لگا تو انسان بنا۔ انسان جب بنا خدا کا راز بنا۔ الانسان سری، حدیث ہے انا سرہ، انسان کا بھید۔ آدمی کو انسان نہیں کہا، آدمی کو بھید نہیں بولا، انسان کو بولا، ہے نا دوستو؟ تو آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ جب اللہ سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی تو انہیں انسان کے دائرے میں آیا۔ تو پھر یہ شیطان دشمن کس کا بن رہا ہے؟ جب انہیں ایمان کی حالت میں نبی سے محبت کریا تو اس کا دشمن۔ انہیں اللہ سے بھی محبت نہیں، رسول سے نہیں، تو ان سے کیا معمولی میرا دوست کہتا انہیں تیرے پیچھے کیک پڑے، تیرے دشمنی کیک کروں؟ تجھے نبی سے محبت ہوئی، اللہ سے محبت ہوئی تو میں تیرا دشمن۔ تیرے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ رسول کی محبت ہے، دنیا کی، دولت کی، بیوی کی، بچے کی، دھندے کی، شہرت کی، کرسی کی، ریاکاری کی، دکھاوے کی، یہ سب بھی تیرے دل میں محبت ہے تو میرا بھائی تو کیوں؟ تیرے اندر عداوت ہے، بغاوت ہے، حسد ہے، جلن ہے، کیبٹ ہے، بغاوت ہے، عداوت ہے، یہ سب چیزیں تیرے میں رہے تو انسان نہیں۔ کیوں ہمیں بولتے نہیں کیا با ذرا تو انسانیت ہے کیا؟ با انسانیت کی بات کر با کیا؟ با انسان سے گرے ہوئے باتیں کر رہا، انسان کو زیبا دیتا کیا؟ تو مطلب از اکول ٹو تو نبی کا غلام ہے، نبی کا چاہنے والا، کیا تجھے زیبا دیتا ہے کہ تو اسی وجہ سے حرکت کرے؟
تو نبی سے محبت، اصل سے محبت کرنے والا انسان جب انہیں اصل سے محبت کرنے لگا اور ان کی نسبت والوں سے محبت کرنے لگا، شیطان بولتا میں تیرا دشمن ہوں، خطوۃ الشیطان انسان عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو لہذا یہ شیطان کے بارے میں بھی بہت جاننا ضروری ہے۔ شیطان کائنات چھوڑ کو نہیں، کائنات میں ہے، عالم امثال میں ہے، جن کی نسل ہے، شیطان کی نسل جن ہے نا، امثال میں ہے، انہیں بھی ہے، انہیں بھی تجلی کا مظہر ہے، انہیں بھی ہے۔ تو دو طرف بھی سوچا تو ضد میں اپوزٹ ڈائریکشن ملا تو پرابلم ہوتا۔ اللہ کون، شیطان کون، اللہ کو معلوم کر لے، شیطان کو معلوم کر لے۔ متضاد ہونا یہاں تضاد ہے، اللہ کی ذات وحدت میں ہے، صفات تضاد میں ہے، یعنی جیسا الاول اول ہے، والآخر تضاد ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ظاہر کی ضد باطن ہے، باطن کی ضد ظاہر ہے، آخر کی ضد اول ہے، اول کی ضد آخر ہے، تضاد ہے۔ تو تضاد کو جاننا پڑے گا، ہے نا، جانیں گا تو حقیقت معلوم ہوں گی، اس کی قہریت کیا، جباریت کیا، رحمانیت کیا، رحیمیت کیا، یہ سب جاننا پڑے گا نا۔ تو شیطان کو معمولی مت سمجھے، انہیں قسم کھا کر اللہ تیرے بندوں کو تیری یاد سے غافل کر کے رکھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھستا ہوں نہیں۔ شیطان کہے گا دشمن، ہماری جان کا دشمن نہیں، ہماری دولت کا دشمن نہیں، ہمارے بیوی بچوں کا دشمن نہیں، پھر شیطان دشمن کہیں کرے گا تو صرف ہمارے ایمان کا دشمن ہے کہ تو کتنے بھی سجدے کر لے، سر تیرا سجدے میں، دل تیرا دھندے میں کتا، دل کو پھلٹا دیتا شیطان، ہے نا، وہ بڑا دشمن، ایمان کا دشمن ہے، انہیں اس سے بچنا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا جان لیے تو اچھا چاہتا۔ خیر دوستو، خلیل اللہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے سلائے، بچہ راضی ہو گیا، چھری چلا رہی، چھری نہیں چل رہی ہے، کیوں نہیں چل رہی وہاں؟ اللہ تعالیٰ بولا فرشتو دیکھو میرا خلیل اب کس کا ہے، کیا میرا ہے، کیا بچے کا ہے؟ بچے کا ہوتا تو ذبح نہیں کرنے تیار ہوتا، میرا ہے بول کو ذبح کرنے تیار ہوا، اب ذبح کرنا چاہ رکھے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے۔ یہ سب قصے تو ہمیشہ معلوم ہے، چھری کئی کو نہیں چلی وہ جاننا، اس کے بعد میں دمبا لایا گیا وہ بھی ذرا جاننا، بچے کو ہٹا کے دمبا رکھے جبریل، خلیل اللہ کے آنکھ پہ پٹی تھی، ذبح کر دیے، ذبح تو ہو گیا چاقو سے، مگر انہوں کیا سمجھ رہی کہ میرا بیٹا ذبح ہوا، آنکھوں سے پٹی کھول کو دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ مسکراتے کھڑے، اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں، صابر بن کو کھڑے ہیں۔ تو دوستو میں ذرا آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح تو نہیں ہوئے، پھر ذبیح اللہ کہیں بولتے، ذبیح اللہ ان کا لقب نامہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ ذبیح اللہ کی امت جبکہ ذبح نہیں ہوئی، دمبا ذبح ہوا، دمبا ذبح ہوا تو قرآن کیا بولا، یہ واقعے کو ذبح عظیم کہا، دمبے کے ہے نا ذبح کو قرآن بول رہا عظیم ذبح ہے، کہتے یہ کیا ہوں گا، یہ کیا راز ہوں گا، یہ رازوں کو بھی ذرا جان لینا، یہ کیوں نہیں دمبا ہے نا، دمبا ذبح ہوا تو ذبح عظیم کیوں کہا، جبکہ اسماعیل ذبیح اللہ ذبح نہیں ہوئے ان کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حکمتیں ہیں، ان چیزوں کو بھی یہ جاننا لازم ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ قربانی کا مہینہ ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو گیا، اگر زکوٰۃ کے لیے 1 سال تک صاحب نصاب رہنا، انہیں 1 سال تک اس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول رہا تو زکوٰۃ دینا۔ قربانی کو ویسا نہیں کل تک فقیر رہیں گا، قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہوا تو اسی دن دینا، قربانی ضرور دینا، اسی دن دینا۔ اگر قربانی کے دنوں میں وحد کے پہاڑ کے برابر سننا بھی خیرات کریں گا تو بکرے کی قربانی کا ثواب نہیں پائیں گا۔ یہ کیوں صاحب، ایک جان کی قربانی کیوں؟ تو اللہ چاہ رہا ہے کیا، پہلے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مال کی قربانی دو بعد میں جان کی، پہلے تمہیں مال کی قربانی نہیں دے رہی، صحابی نصاب کو قربانی دمبا نہیں دے رہی، بکرا نہیں دے رہی، تو پھر کل جان کیا دیں گے؟ یہ قربانی کا جانور ذبح دے کے ثبوت ہے مالک مولا تیری دی ہوئی دولت میں سے میں تیرے نام پر یہ دمبے کو ذبح کر رہا ہوں، وقت آنے پر میری جان بھی دے دوں گا۔ یہ جذبہ قربانی کا ہونا چاہیے، کیوں میں جیروں بھی تیرے لیے، مروں گا بھی تیرے لیے، ہے کیا نہیں؟ تو یہ جب تک یہ نظریہ نہیں ہوں گا، قربانی خالی کیا کاٹے تو ہوا کیا؟ اس کے اندر جذبہ آنا، جو قربانی دے رہا سامنے رہنا، یا اللہ دیکھ یہ قربانی دے رہا ہوں، خون جا رہا ہے، سوچ جا رہا ہے، مجھے طاقت ہمت دے، ضرور کو میرا سر بھی تیرے لیے میں کٹا سکتا، یہ ہمت آنی چاہیے۔
ہے نا. تو یہ قربانی کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر اور حج کے دنوں میں قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر صاحب نصاب پر قربانی دینا واجب ہے نا. وہ ضرور دینا چاہیے. بعض نادان بولتے ہیں ارے وہ پیسہ کسی بینک میں دیں گے, کسی قومی فنڈ میں دیں گے, کسی کو تو دیں گے, یتیم بیوہ کی شادی کریں گے, کئی کو وہ قربانی دینا, کئی کو جانور کو جان لینا. نادان بے وقوف ہے نا. وہ کیا دنوں میں کیا کرنا, ووچ کرنا اسلام کا پیغام. اسلام یادوں کو مٹانے نہیں آیا, یادوں کو منانے کو آیا. کون سی تاریخ میں کیا کرنا, ووچ کرنا. یعنی ووچ پیسہ دوسرے طرف دیں گے تو تیری مثال ووچ ہوگی بے وقوف کی. وہ کیا بھئی گاڑی میں پیٹرول ڈالے تو گاڑی چلتی, پیٹرول کہیں کو ڈالنا میں کوڑ پتی ایتر ڈالتا ہوں, گیا تو ایتر ڈالے تو گاڑی چلتی کیا, تو کوڑ پتی رہیں گا لے. پھر تو کیا ڈالنا وہ ڈالنا ہے نا. ڈیزل کی اس میں ڈیزل ڈالنا, پیٹرول کے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا. کون سی مشین میں کیا ڈالا تو وہ منہ ہوتی, وہ چھوڑ کو تو میں اتنا ڈالتا ہوں سینٹاں ڈالتا ہوں, کیا تو چلتی کیا باپ بے وقوف کرتی. پیسے والا تو رہیں گا لے, مگر تیری مشین کو چلانے کے لیے ہے کیا نہیں, تیری گاڑی کو چلانے کے لیے اسے کیا ہونا ووچ ہونا. ویسا با یہ بھی قربانی کا تجھے ثواب ہونے کے رات اللہ کے پاس تو بکرا ذبح کر, قربانی دے. قربانی دیا تو ثواب تجھے ملیں گا. کتنے نے کیا وہ بکرے کے جسم پر کتنے بال ہے وتے نے کیا ہے نا. تو لہذا قربانی کے دنوں میں قربانی دینا, حج کے دنوں میں حج کرنا, زکات کے ٹائم پر زکات دینا. اسلام یہ سکھانے کے لیے چاہیا سو, مگر افسوس ہے کہ ہمیں اسلام کو چند رسموں میں یہ کر ڈالیں, گم کر ڈالیں. کیا چند رسمہ بے حضوری کا, داڑھی جھبا پگڑی پہن لیا, مسجد کو جانا ہے مسجد کو نہیں جانا بول کو نہیں, مگر مسجد میں رتاش نہیں نا, خالی اس کی باڈی مسجد میں, ان مسجد میں نہیں نا. یہ کیسا بھی رب. اور نماز کرتے کیا حضور قلب ہونا کہ حضور, پھر حضور قلبی نہیں نا. کیوں انہیں اللہ کو جانے نہ, معبود کو دیکھا نہیں نا. معبود کو دیکھ کو نماز پڑھو کہ اسے معبود ہی معلوم نہیں, عبادت کیسے کرنے گیا, کون رہے تیرا معبود معلوم نہیں, پھر کیسی عبادت کرتا ہے. بھائی ذکر کرو کریں, کس کا کرنا, مذکور کا. مذکور معلوم رہا تو ذکر کر, مذکور معلوم نہیں ذکر کیسا. منزل چل رہا ہے, راستہ چل رہا ہے, منزل اشمال کب تک راستہ چلتا, کب تک دھوکہ دیتا, کب تک اپنی عمر کو رائے گاں کرتا. عبادت سے پہلے معبود کو جان, ذکر سے پہلے مذکور کو جان, راستہ چلنے سے پہلے منزل کو جان, جب کہیں کچھ کامیابی ملتی ہے. ورنہ نے تو خالی بے حضوری کی نماز, گیا سر سجدے میں کانکا کی خیالات میں, سو بھی نماز پڑھ کو اللہ کے گھر میں جا کو اللہ کو دھوکہ نہ کو دے با. اللہ ہر جگہ دیکھنا ہے, اسے دیکھنے کی کوشش کرنا. دکھتا کیا, دکھتا با انہیں دکھتوں کرا, انہیں قیامت کے دن دکھتا نہیں کیا. انہیں واحد حدیث بھی ہے, مسلم شریف کے بخاری شریف کی حدیث ہے, قیامت کے دن اللہ کیا کریں گا, میثاق کے دن پردہ اٹھائیں گا, اٹھا بولیں گا کرو با سجدہ, جسے تمہیں دنیا میں معبود سمجھتے اسے سجدہ کرو کہتا. اب تو دنیا میں کسے سمجھا معبود ہو, اللہ ایک صورت میں حاضر ہوتا, کرو رے سجدہ کہتا. اے اللہ ہم یہ صورت کو سجدہ نہیں کرتے, کیوں, ہمیں دنیا میں معبود جسے ماننی وہ صورت آنا کہتی. میں حدیث بول رہا ہوں, دنیا میں معبود کو جانا تو اللہ قیامت کے دن بولتا ہے جسے تم معبود مان لیا تھا نہیں دنیا میں اسے سجدہ کر کہتا ہے. انہیں صورت میں اللہ ایک صورت میں آتا, اللہ جو صورت میں چاہ سکتا اس کی شان قدرت ہے. انہیں بولتا نہیں میں نہیں کرتا, سجدہ کرتا. کئی کو اس صورت میں معبود کو نہیں دیکھا تھا, نہیں کرتا سجدہ. یہ کسے نے کرتا, کون رہے تیرا معبود, تیری کیا تو پہچان ہے کیا. ہاں اللہ میرے معبود کی مجھے پہچان ہے. مسلم شریف کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی, اللہ میرے معبود کی مجھے پہچان ہے, میرے معبود کی مجھے نشانی ہے, میرے معبود کی مجھے علامت ہے. جب وہ صورت آئی توچ میں سجدہ کر دو, پھر اللہ صورت بدل کے آئے گا, تجلی بدل کے آئے گا. جب تجلی بدل کے آئے گا اب کرے سے ہاں میں دنیا میں اسے معبود مان لیا تھا, اب سجدہ کر دو. تو لہذا دوستو قیامت کے دن جو معبود نظر آئے گا وہ کون ہوگا, جو دنیا میں اس کے اعتقاد میں جسے انہیں معبود مان دیا وہی شکل نظر آئے گی. جب دنیا میں جس کے سامنے کوئی معبودش نہیں ہے, کوئی تصورش نہیں ہے, کوئی صورتش نہیں ہے, پھر قیامت کے دن کسے سجدہ کریں گا, نہیں کر سکیں گا. حدیث ہے انہیں سجدہ کرنا کا تو بھی چاہیں گا, مگر اس کی پیٹھ کو اللہ تختے کی طرح, دیوار کی طرح, تختہ لکڑی کی تختے کی طرح کڑا دے گا, سجدہ نہیں کر سکے گا. وہ منافق فی الاعمال ہے, کیوں, اس کے تصور میں معبود نہیں ہے. دنیا میں معبود کو نہیں دیکھا تھا,
نہیں پہچانا تھا، نہیں جانا تھا، اب قیامت کے دن کر رہے سجدہ کو تو سجدہ کرنا چاہیں گا. دنیا میں ریاکاری کے سجدے کریا تھا، دکھاوے کے سجدہ کریا تھا، لوگوں کو بتانے کے سجدے کریا تھا. قیامت کے دن شرمندہ ہو جائے گا، سجدہ نہیں کرے. کیوں؟ معبود معلوم نہیں. اور جن لوگوں نے دنیا میں معبود کو پہچان لیا تو برابر سجدہ کریں گے. اچھا، بعض نادان بولتی کیا بولتے جی دنیا میں اللہ دکھتا نہیں، اللہ دکھتا نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے نا. بعض مفتیاں تو فتویٰ دیے اللہ کو ہر جگہ موجود ماننا حرام اور کفر بولے. نادان مفتیاں بڑے بڑے اکابر، مگر ہر جگہ بھی نہیں ماننا کہتے، ہر وقت بھی نہیں ماننا کہتے، پھر اسے نہیں ماننے تو پھر کسے سجدہ کرنا؟ انہیں دکھتا کہ اگر ایک جنا بولتا دکھتا ہے قلبی نظر سے، صوف کیا بولتے ظاہری نظر سے، ہے نا. مشاہدے بصری، مشاہدے قلبی. بصری آنکھ سے دیکھ، جب انہیں قیامت کے دن دکھنے والا ہے صورت میں، جب وہاں دیکھنا حرام نہیں ہے تو یہاں دیکھنا حرام کیسا ہوا؟ ایک ہی عمل یہاں حلال کیسے وہاں حرام کیسے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن محشر کے میدان میں دکھتا ہوں، صورت میں شکل میں دکھ رہا ہے، جسے دنیا میں نے معبود مان لیا تھا. جب انہیں وہاں دکھ رہا ہے، جب وہاں دیکھنا حرام نہیں ہے پھر یہاں دیکھنا حرام کیسا؟ ایک چیز حرام یہاں بھی حرام وہاں بھی حرام. قیامت کے دن صورت دیکھنا جائز ہے، اللہ صورت میں دکھتا ہے، شکل میں دکھتا ہے، پھر دنیا میں دکھنا حرام کیسے؟ دنیا میں دکھتا کیا؟ ضرور دکھتا. جبھی تو موسیٰ بولے میں دیکھتوں گا. موسیٰ مرنے کے بعد دیکھنے کی بات نہیں کرے، موسیٰ قیامت کے دن کی بات نہیں کرے. رب ارنی، میں اب دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی اب دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، سر کے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. مگر انہوں نے ضد کیا میں دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں. 9 بار ضد کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی ارنی 9 بار ضد کیا تو اللہ دنیا میں دکھا کیا نہیں؟ بولے آؤ پہاڑ پہ آؤ، پابندی سے آؤ، جوتے چھوڑ کے آؤ، یہ زیتون کے درخت کو دیکھو، یہ پہاڑ کو دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم شہادت میں، عالم ظاہر میں، عالم ناسوت میں اسی آنکھ سے جب انہوں نے خدا کے جلوے کو دیکھا، سوئی کے ناکے کے کروڑوں حصے برابر تجلیات ربانی کو دیکھا، اسی دنیا میں دیکھا، اسی بصری نظر سے دیکھا، قلبی نظر سے نہیں دیکھا. موسیٰ نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، طور جل کے راکھ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. تو ان کی بصیرت کا وہ عالم ہو گیا کہ 15 میل دور پر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چمٹی نظر آنے لگی. حضرت موسیٰ نقاب ڈال کے چلنے لگے، آنکھوں پہ نقاب ڈال رہے تھے. کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ نے ظاہری آنکھ سے دیکھا تھا، بصری نظر سے دیکھا تھا، عالم شہادت میں دیکھا تھا. تو معلوم کیا ہوا دوستو بزرگوں کہ عالم شہادت میں، عالم ناسوت میں، عالم ظاہر میں اللہ نظر آتا ہے. فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اس کے جلوے نظر آتے ہیں. وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ الْبَاطِنُ، اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. بھائی جو بھی نظر آتا ہے اسے دیکھتا جا، دیکھنے کی کوشش کرتا جا. یہ مت بولنا کہ قیامت کے دن دکھے گا، آج بھی دکھے گا، کل بھی دکھے گا. جبھی تو میرے مصطفیٰ نے کہا ایسی نماز پڑھ کے تو رب کو دیکھ، تو انہیں دکھتا ہے دیکھ اسے. تو یہاں نہیں دیکھیں گا تو وہاں کیا دیکھیں گا؟ جھوٹی عبادت نکو کر، رسمی عبادت نکو کر، عمر کو برباد نکو کر، خدا کو دھوکہ نکو دے، رسول کو دھوکہ نکو دے. ہے نا؟ بہتر ہے کہ تو پہلے تیرے معبود کی شناسائی کر لے، معبود کی پہچان کر لے. ہے نا؟ جب تجھے معبود معلوم ہوگا تو عبادت میں لگ جاؤ، مذکور معلوم ہوگا تو ذکر میں لگ جاؤ. جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تو بہت مشکل والی بات ہو جاتی ہے. تو لہذا دوستو بزرگوں یہ لازم ہے کہ پہلے ہم اپنے معبود حقیقی کی شناسائی کریں. دنیا میں کر لینا، مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد پچھتائیں گا. کیونکہ حشر کے میدان میں خدا کا دیدار تو ضرور ہوگا بطور امتحان، اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا بطور انعام. جنت میں بھی دیدار ہوگا انعام کے طور پہ، اور حشر کے میدان میں اللہ بولیں گا سجدہ کرو، وہاں دیدار ہوگا بطور امتحان. کیوں؟ کئے معبود رہیں گے، کئے صورتیں رہیں گے، کئے تجلیہ رہیں گے. کسے سجدہ کرتا؟ اسے کریں گا جسے دنیا میں کرتا تھا. اللہ بولتا دنیا میں تو کسے معبود مان لیا کر لے. اسی وجہ سے ابن عربی بولے ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہوتا
ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہوتا ہے. خصوص الحکم میں فص محمدیہ میں ہے نا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہے. سب کا معبود ایک نہیں ہے, سب کا معبود الگ 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 ہے. جسے انہیں معبود مان لیا. معبود کون؟ جس کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کون؟ جس سے سرنڈر ہوتے ہیں, حوالے ہوتے ہیں. تو محبت کا تعلق, عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ محبت سے ہے. سرنڈر کب ہوتا؟ محبت ہوئی تو. سرنڈر کب ہوتا؟ عاجز کب ہوتا؟ عبادت کے معنی کیا؟ انتہا عاجز ہونا. انتہا عاجز کب ہوتا؟ اس سے محبت ہوئی تو. محبت ہوئی تو سرنڈر ہوتا, محبت نہیں تو نہیں ہوتا. عبادت کا تعلق محبت سے, جس سے محبت ہو گئی, جس کے سامنے سر جھکا وہی معبود. تبیر معبود ہونے کے لازم ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہی ہوتا ہے جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سے محبت کرے تو چینے مومن بنا تو سجدہ کرتا. کسے کرتا؟ اللہ کو کرتا. اللہ کو اسے معلوم ہے اس نے کیسا کرتا. پھر اللہ دکھتا کیا؟ دکھتا کیسا دکھتا؟ دیکھنے کے طریقے سے دیکھے تو دکھتا, مگر دکھتا ضرور یہاں دیکھے. اس وجہ سے قرآن فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اضل سبیلا. یہ جو دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا, جو یہاں نہیں دیکھے وہاں کیا دیکھے گا. اس وجہ حشر کے میدان میں دیکھنا ہوگا. اللہ بولے گا دیکھو سجدہ کر لے, جسے تو معبود مان لیا اسے سجدہ کر لے. یہاں جسے معبود معلوم نہیں تھا وہاں کیا جانے گا. جب یہاں اندھا ہے معبود کے تعلق سے, وہاں بھی تو اندھا رہے گا. شرمندہ ہو جائے گا پوری دنیا کے سامنے کہ سجدہ دنیا میں کھڑا کر کے کرتا تھا, نفاق کے سجدے کرتا تھا, ریاکاری کے سجدے کرتا تھا. مگر دوست قیامت کے دن پچھتائے گا. اس واسطے بہتر یہ ہے کہ پہلے معبود کی شناسائی کر لے اور اسے دیکھنا. یہ دنیا میں دکھتا انہیں, یہ دنیا میں دکھتا. یہ بھی تو حضور دیکھو کریں. قرآن بھی بول رہا ہے دکھتا. کیوں؟ وہ ظاہر, وہ ظاہر ہے. ظاہر کسے بولتے؟ دکھنے والی چیز کو. باطن کسے بولتے؟ غیب میں ہے اس سے. انہیں غیب میں بھی ہے, ظاہر میں بھی ہے. کہ ظاہر میں ہے اللہ اگر بولے پیچھے, پھر غیر اللہ کا ہے جی. غیر اللہ کہاں سے ٹپکتا؟ قرآن بول رہا ہے ظاہر میں بھی اللہ, باطن میں بھی اللہ, اول بھی اللہ, آخر بھی اللہ. پھر غیر اللہ کہاں ہے؟ کون ہے غیر اللہ؟ کسی تو غیر اللہ بولے تو قرآن میں شکیں گا. فسم وجہ اللہ, ادھر دیکھو اللہ کا چہرہ قرآن بول رہا ہے. پھر کون بغیر اللہ؟ پھر غیر اللہ بتانا ہم نا. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی بھی الہ اللہ کے سوا. لا موجود غیر اللہ, غیر اللہ موجود ہی نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ موجود ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں. اللہ ہی اللہ, واجب الوجود, وحدت الوجود ہے. اللہ ہی واجب الوجود ہے, وحدت الوجود ہے. وجود حقیقی اللہ ہی کا ہے. اللہ ہی کے وجود سے کل کائنات کا وجود ہے. تبھی دوستو جب منہ سے تو بول رہا ہے الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کہتا, پھر غیر اللہ کہتا. یہ کیسا بات؟ یہ کون ہے غیر اللہ؟ کہاں ہے غیر اللہ؟ کسے بولتے غیر اللہ؟ یہ کیا سمجھا غیر اللہ کو؟ یہ غیر اللہ کی شناسائی بھی چاہیے. اٹھے بیٹے غیر اللہ, غیر اللہ کون غیر اللہ بتا با ذرا. ہم نے بھی ہمیں تو قرآن سے یہ سیکھی کیا, وہ ظاہر بھی ہونی چاہیے. یہ کہاں ہے غیر اللہ؟ تو دوستو بزرگوں, اسی وجہ سے یہ حج اور حج کے ارکان, واقعی قربانی ہمیں پیغام دے رکھے گئے کہ ہمیں جین بھی اللہ کے لیے, مریں بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. تو لہٰذا دوستو بزرگوں کہ جہاں بھی نماز کا حکم آیا وہاں قربانی کا بھی آیا. جیسا کہ دوستو بزرگوں فصلی لربک وانحر, تیرے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے. تو نماز کے بعد کس قربانی؟ تو یہاں بھی وہ قل ان صلاتی و نسکی ہے نا, میری نماز میری قربانی. دیکھیے گا نماز کے بعد ہی قربانی ہے. نماز کے بعد دو جگہ بھی, دو آیتوں میں بھی قربانی کا ذکر ہے. فصلی لربک وانحر, تیرے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. بے شک تو نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی دے. تو نماز کو کنیکشن ہے قربانی سے ہے. نماز میں بھی تو قربان ہونا. قربانی بازو کی کیا بتا رہی ہے؟ تو حاضر ہو کو نہیں پڑھنا, تو ریا تو اشنا وہاں پڑھیں گا. نماز زاہدان رکوع و سجود, نماز عارفان ترک وجود. انہیں وجود میں ریا تو شرک ہے, مئی کیا تو شرک ہے, انا کیا تو شرک ہے. اسے بچنا نہ, انہیں بچاش نہیں نہ, پاکی چھوانی نہ, کلمش پورا ہونی نہ, لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں میرے دل میں کرا, میں ہوں کرا نہ با تو میں بولنا بھی قسم کا شرک ہے نا. اپنے آپ سے خالی ہو جانا چاہیے. اس وجہ سے دوستو بزرگوں اللہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا
سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو تعلیم دی وہ توحید کی، وہ معبود کے پہچان کرائے، ہے نا. کہ مکہ مکرمہ میں جب تک سرکار 13 سال تھے تعلیم کہیں کی دیے، توحید کی، وحدانیت کی، ایک اللہ کی، ایک معبود کی، معبود حقیقی کو یقین دکھانا چاہو، ہے نا. مدینہ جب آئے تو ایمان کو مضبوط کرنا سکھا دیا، ہے نا. تو بزرگوں، تو آج بھی حضور فرماتے ہیں حدیث، جو بھی حاجی حج کو جا کر اگر حضور کی زیارت تک نہیں گیا، حضور فرماتے اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو لہذا حج کی قبولیت چاہتا ہے تو مدینہ منورہ کی حاضری ضروری ہے. کیوں؟ کعبے میں جو کعبے کو عظمت ملی کس سے؟ حضور سے. حج کس سے ملا؟ حضور سے. ایمان کس سے ملا؟ حضور سے. جن کے صدقے میں سب کچھ ملا انہی کو بھلایا تو اتنی دور جا کے، ہے نا. حج کے ارکان میں تو نہیں ہے، مگر تیرے حج کی قبولیت چاہتا. کیوں؟ میرے آقا نے کہا جو کوئی میری زیارت کو بھی آئے گا، میری مزار کی بھی زیارت کرے گا، وہ ایسا جیسا میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کیا. اور یہاں تک حضور فرماتے ہیں جو کوئی میری زیارت کو آ گیا، مزار کے پاس بھی آ گیا، تو قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہے. دیکھو دوستو، قیامت کے دن شفاعت کی گارنٹی لے رہی حضور کس کی؟ جو مدینے تک گیا، حضور کی زیارت کو گیا، مدینہ منورہ میں روز اطہر کی زیارت کو جو گیا، تو حضور گارنٹی لے رہی. کیا بول رہی؟ اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. دنیا میں کون تو بھی خراج لیا، کون تو گارنٹی لے با میں اس کا کیا بے فکر ہوتا کیا میرا گارنٹر رہ لے گا تھا. جیسا دنیا میں تو بے خوف بن کو جیرا گارنٹر کو رکھو، ویسا چرے قیامت کے دن بھی نہ گناہ کو ڈر نہ پریشانی کو ڈر. کیوں؟ تیری ذمہ میرا مصطفیٰ لیا ہے، میرا مصطفیٰ شافی محشر ہے، خان ساقی کوثر ہے. قیامت کے جو بھی نبی کی زیارت کو گیا، قیامت کے سے اللہ تعالیٰ ان سے سرکار شفاعت کرائیں گے. بولیں گے یا اللہ یہ میرا ہے، یہ میرے لیے میرے خاطر آیا تھا، محبت میں آیا تھا، ہے نا. تو جس کے دل میں نبی کی محبت، سمجھو اس کے دل میں خدا کی محبت. جس کے دل میں نبی سے نفرت، خدا سے نفرت. نبی کو دیکھنا، خدا کو دیکھنا. کیوں؟ حضور بولے من رانی فقد راہ الحق، جو مجھے دیکھا وہ حق کو دیکھا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کے بعد مدینہ منورہ کو جا کر، ہے نا، حضور کی مسجد میں اگر کوئی 40 نمازیں لگاتار بلا ناغا جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں کون ادا کرے کہ اس کے لیے دوزخ حرام ہے. تو دوستو بزرگوں، اور جگہ نماز پڑھنے کی بات اور ہے، مدینہ منورہ میں 40 نمازاں پڑھنے کی بات اور ہے. جنت سے چھٹکارا چاہتا ہے تو مدینہ منورہ میں حاضری دے کر 40 نمازیں ادا کر کے آ جا. یقین رکھ لے کہ تیرے لیے دوزخ حرام ہو جائے گی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اور حضور کی شفاعت تجھ پہ واجب ہو جائے گی. تو لہٰذا مدینے میں جا، رو رو کے جا، عاجزی میں جا، انکساری میں جا. سرکار تمہارے صدقے میں مجھے سب کچھ ملا ہے، قیامت کے دن بھی کچھ ملیں گا تو تمہارے صدقے میں ملیں گا. کیوں؟ تمہارا ہی فرمان ہے، انما انا قاسم، اللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں سب کو بانٹتا ہوں. یقین کامل ہے دنیا میں بھی جو ملا تمہارے صدقے ملا، آخرت میں جو ملیں گا تمہارے صدقے ملیں گا. جہاں کہیں بھی کسی کو کچھ ملا تو تمہارے صدقے طفیل ملا. یا اللہ مجھے یقین ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی جو بھی ملیں گا، جنت ملے، حورا ملے، غلما ملے، جو بھی ملے جنت، یعنی خبر سے نجات بھی ملے، چھٹکارا بھی ملے، تو سب تمہاری نسبت ہوگا. تمہاری محبت، تمہاری نسبت جتنی قوی ہوگی اتنا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہوگی. کیوں؟ جب تک سانس ہے عمل ہے، سانس گئی فضل ہے نا. عمل کا تعلق سانس تک اور فضل کا تعلق قیامت کی صبح تک. مرنے کے بعد بھی فضل نبی ہوگا، قبر میں ہوگا، درجے بلند ہوتے رہیں گے، ترقی ہوتی رہیں گی. قیامت کی صبح تک بھی فضل ہی فضل رہے گا، ہے نا. تو فضل کی لمٹ نہیں ہے، عمل کی لمٹ ہے. عمل دم رہے تک، فضل قیامت تک، ہے نا. تو ہمیں فضل پہ امید رکھے ہیں. ھذا من فضل ربی، یقین کامل ہے کہ میرا رب بڑا فضل کرنے والا، فضل کرتا رہے گا. یقین نبی کی امت پر اللہ ضرور کرم کرے گا نبی کے صدقے، نبی کی طفیل میں. مگر دوستو بزرگوں، سچی عقیدت و محبت چاہیے، دل سے محبت چاہیے. جتنا نبی سے محبت ہوگی اتنا ہر عبادت بھی قبول ہوگی. بغیر نبی کی محبت کے خالی دوڑ کا آیا تو بھی حج نہیں ہوتا. محبت رسول میں دوڑنا ہوگا، یہ نبی کی سنت ہے. نبی ایسا کرے ہیں، نبی یہاں دوڑے ہیں، رمل میں 3 پھیرے پھرے ہیں، بعد میں سینہ تان کے چلے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے، ہم بھی سینہ تال کے چلیں گے. یہ حکمت ہے. تو گویا پورا حج
کسی نہ کسی نبی کی یاد کو یاد دلاتا ہے، کسی نہ کسی ہے نا اللہ کے محبوب بندوں کی یادوں کو زندہ کراتا ہے۔ تو اسلام یادوں کو مٹاتا نہیں ہے، یادوں کو منانے کا سبق دیتا ہے۔ جتنا ہم یادوں کو مناتے جائیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، ان کی نسبت ان سے محبت قوی تر ہوتی جائے گی۔ جتنا محبت قوی ہوگی انشاءاللہ حدیث قیامت کے دن اسے کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک اے محبوب تم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لبيك